اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 15ویں اور 16ویں پارے کی سورہ کہف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں دنیا کی بے ثباتی، کمزوری، اس کا فنا ہونا، آخرت کا باقی رہنا، پھر دنیا کا فنا ہونا، اس کو اللہ نے مثالیں دے کے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہم نے دلائل بھی بیان کیے اور مثالیں بھی بیان کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حق کو پہچانیں اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں، مگر لوگوں نے ایسا کیا نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے طرح طرح سے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مضامین بیان کیے، مختلف انداز سے دلائل دے کر اور مثالیں بیان کر۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، بجائے اس کے حق جب واضح ہو جائے اس کو مان لے، اس کو تسلیم کر لے، مگر حق کو جاننے کے بعد بھی حق کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کی انسانوں نے کٹ حجتی کی، طرح طرح کی انہوں نے کٹ حجتی کی، بحث کی، جھگڑے کیے، مثالیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا، دو دو چار کی طریقے سے واضح ہے اللہ کی توحید۔ اللہ ہے، اکیلا ہے، بے عیب ہے، کرنے والی ذات اسی کی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، دلائل سے بیان کیا۔ مگر لوگوں نے کٹ حجتی کی اور کیا کہا؟ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا، آپ نے اتنے ڈھیر سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا رہنے دیا، باقی سب کو ختم کر دیا۔ اتنی بڑی دنیا، اس کا نظام 365 ہم نے خدا تیار کیے تھے، آپ نے سب کو ریٹائر کر دیا اور کہا ایک اکیلا خدا۔ پوری دنیا کا نام ایک خدا کیسے چلا سکتا؟ اسی طریقے سے قیامت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنا سکتا ہے۔ وہ اس 2 فٹ کے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اتنی صاف سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان خالی یہی دیکھ لے ہم کاہے سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، ناپاک قطرہ غذا سے پیدا ہوا، اور اس کی غذا پوری دنیا میں بکھری ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں بکھری ہوئی غذا سے ہم نے ناپاک قطرے کو پیدا کیا۔ پوری دنیا کی غذا جو ایک ناپاک قطرے میں سمیٹ سکتا ہے، وہ دوبارہ مٹی ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ اس میں جان کیوں نہیں ڈال سکتا؟ اس کے مرنے کے بعد جو اجزاء بکھر گئے وہ ان کو کیوں نہیں سمیٹ سکتا؟ اس کے باوجود انسان نے کٹ حجتی کی اور کیا کہا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، انسان اپنی اوقات بھول گیا اور میرے لیے مثالیں بیان کرنے لگا، اور کیا کہنے لگا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈی اٹھائی پرانی، اس کو مسل دیا، کہنے لگا اس پرانی ہڈی میں جان کون ڈالے گا؟
جب یہ ہڈی بکھر گئی اس میں جان کیسے پڑے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے دلائل کے بعد، مثالیں دینے کے بعد بھی حق بات انسان کو قبول کر لینا چاہیے، مگر انسان کیا ہے؟ کٹ حجت ہے۔ جب یہ طے کر لیتا ہمیں نہیں ماننا ہے تو بات چاہے جتنی مدلل ہو، مبرہن ہو، واضح ہو، صاف ہو، یہ مانتا نہیں، بحث کرتا ہے، اور ٹانگ ٹوٹی ہی صحیح پھر بھی اڑائے رکھیے، مانتا نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں بیان کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، توحید میں جھگڑا، رسالت میں جھگڑا۔ رسالت میں کیا جھگڑا؟ جن کو یہ نبی بنایا ہے وہ تو انسان ہیں اور ہم ہی جیسے ہیں، ان میں کیا خاص بات ہے جو ہم ان کو نبی مان لیں؟ کوئی فرشتہ ہوتا تو نبی مانتے، یہ تو کھاتے ہیں، یہ تو پیتے ہیں، حالانکہ کھانا اور پینا، خریدنا اور فروخت کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، ان سب میں نبی کیا ہوتا ہے؟ نمونہ ہوتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، تو انسان کے لیے انسان ہی نبی ہو سکتا ہے، مگر انہوں نے اس میں جھگڑے کھڑے کیے۔ انسان کا مزاج تو حق بات جب واضح ہو جائے عقیدے کے متعلق، اس میں جھگڑے جو آدمی کھڑا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ عبادت میں جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، جس چیز کا حکم اللہ نے نہیں دیا وہ کام کر رہے ہیں اور عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تیجا ہے، 40واں ہے، یہ سارے کام لوگ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، عرس عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال موجود نہیں، مگر کر رہے ہیں وہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے مستحبات میں بھی آدمی جھگڑے کرتا ہے۔ کیا جھگڑا کیا انہوں نے؟ کہا کہ صاحب ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے قرآن خوانی، تو اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہم نے کوئی گالیاں تو نہیں رکھی بھائی، اکٹھا ہو کے قرآن ہی تو پڑھا، یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ جھگڑے کھڑے کرتا ہے آدمی۔ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے، قرآن سے منع کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ منع کچھ نہیں ہے، منع کاہے سے ہے کہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، مگر ماننے کے لیے تیاری نہیں۔ کہلے اس میں کیا ہوا؟ کھانا تھا بھائی، اگر ہم نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کر دیا اور پھر غریبوں کو کھلا دیا، اس میں حرج کیا ہے؟ اس سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کھانے پہ پڑھ کے دم نہ کرو، نظر و نیاز نہ کرو، اس سے منع کرتے ہیں۔ پڑھ لیا تو کیا برا کیا؟ پڑھا تو ہم نے قرآن ہی ہے، جو ہم نے کھانا بنایا اس میں ہے تو وہی دال چاول، خراب کیسے ہو گیا ہے؟ اور کہتے ہیں جس جانور کو تم نے ذبح کیا کہتے ہو حلال ہے، اور اللہ نے جس کو مارا کہتے ہو حرام ہے۔ اللہ کا مارا ہوا حرام اور اپنا مارا ہوا حلال۔ یہ کٹ حجتی ہے انسان کی۔ یہاں تک کہ مستحبات میں بھی حضرت علی سے کسی نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے ایک آدمی نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو حضرت علی نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا آپ نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں؟ نماز تو بڑی اچھی عبادت ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ حضرت علی نے کہا نماز کی وجہ سے تھوڑی، اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا اگر عبادت ہوتا تو اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہوتا، آپ نے نہیں کیا، اگر کرو گے تو نبی کی مخالفت ہے یہ۔ اسی طریقے سے مستحبات میں بھی جھگڑا، اس کی مثال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
تہجد کے وقت اٹھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے فرمایا آپ لوگوں نے تہجد نہیں پڑھا، تہجد پڑھنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلا دیا، اگر پڑھوانا ہوتا تو اللہ ہمیں جگا دیتا، ہماری آنکھ لگ گئی۔ اگر اللہ کو تہجد پڑھوانا ہوتا تو اللہ ہمیں اٹھا دیتا۔ تو ہم نے اگر تہجد نہیں پڑھا تو اس لیے نہیں پڑھا بھائی اللہ نے مجھے اٹھایا نہیں۔ بس اتنا حضرت علی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ واپس ہوئے اور آپ نے یہی آیت پڑھی، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ مطلب کوشش کرو، ہوتا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے، مگر آدمی کے ذمے کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ روزی اللہ دیتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر آدمی کے ذمے کیا ہے؟ چادر اوڑھ کے گھر پہ سو جائے اور روزی اس کے گھر پہ آئے گی، پھر کوشش کرنا۔ اولاد اللہ دیتا ہے، مگر کوشش تو کرو، تدبیر تو کرو، نکاح کرو کسی سے۔ اللہ اولاد دینا ہوگا تو اللہ اولاد دے دے گا، کیا بات ہے؟ تو تقدیر کو بہانہ بنانا، بھئی اگر اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوتا تو ہم نے تہجد پڑھے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر قرآن کی آیت پڑھی، مطلب کوشش کرو، ہوتا تو سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب آدمی کوشش کرتا ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، اللہ کے بندے ہمت کرتے ہیں، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر وہ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے تو ہم راستے آسان کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اتنی صاف باتیں قرآن میں آ گئیں، توحید بھی، رسالت بھی، قیامت بھی، اور دلائل بھی اللہ نے دے دیے، مثالیں بھی دے دی، ہر بات کا جواب بھی دے دیا، اب کوئی جواب تو باقی بچا نہیں ان کے پاس، کوئی بہانہ۔ تو ان لوگوں کو ایمان قبول کر لینا چاہیے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے ایمان قبول کیا نہیں۔ اللہ فرماتا جب حق بات واضح ہو جائے، دلائل بھی سامنے آ جائیں، مثالیں بھی سامنے آ جائیں، سارے عذر بھی ختم ہو جائیں، پھر اگر آدمی نہ مانے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ انتظار کر رہا ہے اب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ مکے کے مشرک، یہ دین کے دشمن، حق کو واضح ہو جانے کے بعد، لاجواب ہونے کے بعد، دلائل سننے کے بعد جو نہیں مان رہے ہیں، ان کے نہ ماننے سے ایسا لگتا ہے اب ان کو انتظار کاہے کا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ اسی کو قرآن کی اس آیت میں بیان فرماتا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے، اب تک شرک میں پڑے تھے، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، اب اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو ایمان لانے سے، معافی مانگنے سے نہیں روکا ان کو کسی چیز نے، مگر کاہے نے روکا؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر ان کو اس بات کا انتظار ہے پہلی قوموں والا معاملہ ہمارے ساتھ کر دیا جائے، جیسے پہلے زمانے میں لوگ حق کو نہیں مانتے تھے، واضح ہونے کے بعد آخر میں ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا، اب یہی باقی بچا ہے۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان کے ساتھ ہو پہلے جیسے لوگوں جیسا معاملہ، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا عذاب تو ان کے اوپر نہ آئے، پہلی قوموں پر عذاب آیا، برباد کر دیے گئے، یا پھر اس کا انتظار کر رہے ہیں آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں پھر مانیں گے۔
حالانکہ جب آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں گے تو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک نہیں دیکھا ایمان بالغیب معتبر ہے، بغیر دیکھے وہ ایمان لاؤ اس کا اعتبار ہے۔ جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا اب ایمان لاؤ گے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ فرعون بھی ایمان لایا تھا، ارے لایا تھا نہیں لایا تھا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ وہ ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا؟ آمنا برب موسیٰ وہارون، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، میں ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اب کہہ رہا ایمان لایا، کیا کہا گیا؟ الان، اب ایمان لا لو، اب تو غیب کے پردے ہٹ گئے، اب ایمان لانے کا وقت گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، جب حق واضح ہو جاتا، دلائل بھی سامنے آ جاتے، پھر اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ الٹے سیدھے سوالات اور الٹی سیدھی فرمائشیں کرنا شروع کر دیتے تھے ایمان سے بچنے کے لیے۔ ایمان نہ لانا پڑے اس لیے کیا کرتے تھے؟ جب کوئی جواب نہیں رہتا، اللہ نے ہر سوال کا جواب دے دیا، حق کھل کے سامنے آ گیا، دلیلیں بھی سامنے آ گئیں، مثالیں بھی سامنے آ گئیں، اب کوئی عذر نہیں رہا، تو کیا کرتے تھے؟ ایمان سے بچنے کے لیے بہانے بناتے تھے اور الٹے سیدھے سوالات فرمائشیں شروع کر دیتے تھے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا فرمائش کی تھی؟ اگر آپ پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی برآمد کر دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی سے کیا فرمائش کی؟ اگر آپ سونے کا پہاڑ بنا دیں، اگر صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو ہم ایمان لیا ہی نہیں۔ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ لوگوں کے فرمائشی معجزے پیش کریں۔ نبیوں کے بس میں نہیں ہے، قوم جو معجزہ مانگے نبی وہ معجزہ دکھا دے۔ نبیوں کو ہم اس لیے بھیجتے تھوڑی بھیجتے ہیں، معجزے ظاہر کرنا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، نبی کا کام نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور جب خلاف مصلحت ہوتا ہے تو ظاہر نہیں ہوتا۔ نبیوں کو معجزے دکھانے کے لیے نہیں بھیجا، نبیوں کو کاہے کے لیے بھیجا؟ نبی کا جو کام ہے وہ کام نبی سے طلب کرو۔ کیا ہے نبی کا کام؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر ماننے والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے۔ ہمارا نبی وہ کام کر رہا ہے۔ رہ گیا معجزہ، آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں دلیل دیجئے، تو ہمارے پیغمبر نے ہزاروں معجزے تمہیں دکھائے، اور سب سے بڑا معجزہ تمہارے سامنے ہے، اس کے بعد کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں، جس میں خود ہزاروں معجزے موجود ہیں۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم، اور اس کا معجزہ ہونا تم سب دیکھ چکے ہو۔ قرآن نے کیا چاہے؟ معجزے کے معنی عاجز کرنے والا، جو عاجز کر دے، تو قرآن نے سب کو عاجز کر دیا۔ کیا اعلان کیا تھا؟ ان کنتم فی غیب مما نزلنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر کلام ربانی ہونے میں شک ہے تو تم سب لوگ مل کے اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن نے چیلنج کیا، کل بھی تھا اور آج بھی اور قیامت تک رہے گا، مگر نہ لوگ اس زمانے میں لا سکے، نہ آج لا سکتے ہیں اور نہ کبھی لا سکیں گے۔ ایسا معجزہ تو کسی نبی کو دیا ہی نہیں گیا۔ نبی کا زمانہ ہے، معجزہ ہے، نبی دنیا سے گئے، معجزہ ختم۔
اللہ کے نبی کی نبوت باقی ہے، آپ کا معجزہ ایسا ہے قرآن کریم جس نے اس زمانے میں بھی لوگوں کو عاجز کر دیا، آج بھی لوگ عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ اللہ نے یہ بھی قرآن میں کہہ دیا کیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم اس جیسا قرآن بنا کے نہ لائے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی اس جیسا قرآن بنا کے لا بھی نہیں سکتے۔ اگر نہیں لائے، اور ہم پہلے سے کہہ دے رہے ہیں تم کبھی بھی قیامت تک اس جیسا قرآن بنا کے لا بھی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جب ثابت ہو گیا یہ معجزہ ہے اور کوئی اس جیسا کلام نہیں لا سکتا تو یہ بات واضح ہو گئی یہ کلام اللہ کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر اب بھی نہیں مانو گے تو کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو جہنم کی اس آگ سے بچنے کا انتظام کرو جس کو تیار کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو معجزے دکھانے کے لیے، فرمائشی آیتیں اور نشانیاں پیش کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، ہم تو ان کو بھیجتے ہیں ماننے والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور اللہ فرماتا ہے کافر لوگ جھگڑے نکالتے ہیں، بیجا بحث کرتے ہیں، بیجا اعتراضات کرتے ہیں، کاہے کے لیے؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو دبا دیں۔ ایسی کوششیں کرتے ہیں، ایسے اعتراضات قرآن پہ کرتے ہیں، ایسا پروپیگنڈا حق کے خلاف کرتے ہیں، یہ تمام کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت دب جائے اور جو ہمارے باطل اعتراضات ہیں وہ دنیا کے اندر چھا جائیں اور قرآن کی حقانیت، اسلام کی صداقت دب جائے۔ اللہ فرماتا مگر ایسا کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ پوری دنیا مل گئی، پوری دنیا مخالف تھی، اسلام اس زمانے میں نہ مٹا، اب مٹے گا؟ اسلام مٹنے کے لیے آیا ہے، اسلام تو ساری دنیا کے دینوں اور مذاہب پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہو کر رہا اور دلائل کے ذریعے سے اسلام ہمیشہ غالب رہا اور آج بھی غالب ہے۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی دلیلوں سے نہ کبھی جیت سکا اور نہ کبھی جیت سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ ظالم؟ بجائے اس کے کہ قرآن کو مانتے، یہ قرآن ہی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اگر عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے تو عذاب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کا اور جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا اس کا مذاق بنا رکھا ہے، اور کہتے ہیں عذاب تھوڑی آئے گا، خالی دھمکی ہے، نہ مرنے کے بعد زندگی ہے، نہ حساب کتاب ہے، یہ سب ڈرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا حق واضح ہونے کے بعد کوئی دلیل پیش کرو، کوئی دلیل نہیں، حق واضح ہونے کے بعد جو آدمی اس طرح کی باتیں کرے اس سے بڑا ظالم کوئی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کو نصیحت کی گئی ہو اس کے پروردگار کی آیتیں سنا کر، اللہ کا کلام سنانے کے بعد نصیحت کی جا رہی ہو، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اس سے اعراض کر لے، منہ پھیر لے، نصیحت سننا ہی نہ چاہے، نصیحت کے اوپر غبار اڑانا شروع کر دے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اس نے برے اعمال کیے ہیں ان اعمال کے نتیجے کو بھول جائے۔ سمجھ رہے ہیں ہم جو کچھ اسلام کے خلاف کرتے رہیں کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، دین کے خلاف جو بھی ہم سازشیں کرتے رہیں، منصوبے بناتے رہیں، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے پیغمبر آپ غمزدہ نہ ہوئیے، مایوس نہ ہوئیے، ایسا نہیں ہے، آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، قرآن کی صداقت میں کوئی کمی نہیں ہے،
لیکن یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں عداوت میں، جس کی وجہ سے حق بات سننا ہی نہیں چاہتے اور حق بات دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ جب لوگ اس طرح اندھے ہو جائیں اور طے کر لیں کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ہدایت پر آنے کی امید نہ رکھیے۔ امید رکھو گے تو تکلیف ہوگی، جب پتہ ہے یہ نہیں ایمان لائیں گے تو تکلیف نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اس قرآن کو سمجھیں۔ اب یہ قرآن کو سمجھے گا نہیں، ہم نے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ جب اللہ نے پردہ ڈال دیا تو بیچارے مجبور ہیں، وہ مجبور نہیں ہیں۔ پردے سے مراد یہ پردے نہیں جو کپڑے کے ہم لوگ ڈالتے ہیں، پردے سے مراد کون سا پردہ ہے؟ عداوت کا، دشمنی کا۔ یہ لوگ عداوت اور دشمنی میں اندھے ہو گئے، یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ڈال دیے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے اس کو سمجھنے سے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ لگا دی ہے۔ جیسے بوتل کے اوپر ڈانٹ لگا دی جاتی ہے تو اندر کی چیز باہر نہیں، باہر کی چیز اندر نہیں، ایسے آپ لاکھ قرآن پاک پڑھ کر کے سناتے رہیں، ان کے ظاہری کان کھلے ہوئے ہیں مگر دل کے کان ان کے کیا ہیں؟ کھلے ہیں، بند ہیں؟ پتہ ہی نہیں تمہیں بند ہیں یا کھلے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، فَلَمْ يَهْتَدُوا، تو یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اِذًا أَبَدًا، یہ کبھی بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اندھوں کے آگے رونا، اپنے دیدے کھونا۔ ان سے امید ہی نہ رکھیے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اتنی حرکتیں انہوں نے کی ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے کلام کے خلاف، اور اللہ قادر بھی ہے، مگر آج تک ان کے اوپر سزا نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے جو سزا والے کام انہوں نے کیے ہیں، مگر جو ان کو سزا نہیں دی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں سزا نہیں ملے گی، سزا میں تاخیر ہو رہی ہے، ایسا نہیں سزا نہیں ہوگی، امحال ہے، اہمال نہیں۔ دو لفظ عربی میں، ایک اہمال مانے چھوڑ دینا اور امحال کے معنی ہیں چھوڑنا نہیں، مہلت دینا، ٹائم تھوڑا دے دینا، دیر سے سزا دینا۔ اللہ کے وہاں اہمال نہیں، امحال ہے۔ اللہ مجرموں کو بغیر سزا دیے چھوڑے گا نہیں، لیکن اللہ سزا دینے میں ڈھیل دیتا ہے۔ اور ڈھیل کیوں دیتا ہے سنیے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ مہربانی کی وجہ سے ڈھیل دے رہا ہے، شاید کہ اب سے توبہ کر لے، اور اگر توبہ کر لے اتنی حرکتیں کرنے کے بعد بھی، چونکہ مہربان ہے نا، کوئی اور ہوتا تو مہلت نہ دیتا، مہربان اس لیے مہلت دیتا ہے۔ اتنی حرکتیں کرنے کے بعد اگر یہ توبہ کر لیں تو معاف کرنے والا بھی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ورنہ ان کی حرکتیں تو ایسی تھیں اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو فوراً ہی ہلاک اور برباد کر دیا جاتا۔ لَوْ يُعَاقِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرنے لگتا، پکڑ کرنے لگتا، بِمَا كَسَبُوا، ان کے کیے ہوئے اعمال پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ، تو بڑی جلدی ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا، یہ عذاب کے مستحق تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ مہربان ہے، وہ موقع دیتا ہے، اور صرف موقع نہیں دیتا، اگر اس زمانے میں یہ توبہ کر لیں تو توبہ کر کے ان کو معاف بھی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے لہذا ان کو عذاب ہی نہیں دیا جائے۔ دنیا میں ظلم کی انتہا ہے،
دنیا دیکھ رہی اتنے مظالم، اللہ کی پناہ، کبھی دیکھے ہو کبھی نہیں سنے؟ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان مظالم کا علم نہیں ہے کیا؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے یہ؟ اور ہیں تو سب عذاب والے کام کا عذاب والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مجرم کی سزا کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جب تک وقت نہیں آئے گا اللہ کی طرف سے عذاب و سزا بھی نہیں ہوگی۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اس وقت آنے سے پہلے یہ کوئی پناہ گاہ نہیں پا سکتے، یعنی جب وہ وقت آئے گا تو عذاب ان کو ہو کر رہے گا، اس عذاب سے بچنے سے پہلے یہ اگر کہیں چھپنا چاہیں، کہیں بھاگنا چاہیں، اپنی حفاظت کرنا چاہیں تو لاکھ تدبیریں کر لیں، مگر اللہ کے عذاب سے بچ وَلَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور یہ نہیں پائیں گے اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ عذاب کا وقت آنے سے پہلے جتنی تدبیریں کر لیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں، انہی کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے دنیا میں بہت سارے مجرم ہوئے، ہر نبی کے زمانے میں مجرم تھے، حق کے دشمن تھے، حق جانتے تھے مگر حق کو مانتے نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے پہلے ان سب کو مہلت دی ہے، اور جب وقت آیا تو کسی کو بچنے کا موقع نہیں ملا۔ کیا کہا؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہیں، یہ بڑے بڑے شہر ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ جن کے رہنے والوں کو ہم نے برباد کیا۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان سب کو ہم نے برباد کیا۔ اور کیسے برباد کیا؟ لما ظلموا، بلا وجہ نہیں کسی کو ہم نے برباد کیا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے شرک کیا، جب انہوں نے جرائم کیے۔ وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان سب کے ہلاک کرنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا تھا۔ جب وہ وقت آیا تو ایک لمحہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکے، ایک لمحے ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہوئی، جو وقت مقرر تھا اسی وقت پر تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ ایسے ہی آپ کے زمانے کے جب وہ مخالف تھے نبیوں کے، موسیٰ علیہ السلام کے مخالف، ابراہیم علیہ السلام کے مخالف، حضرت صالح کے مخالف، حضرت شعیب کے مخالف، سارے نبیوں کے مخالف تھے، مگر مخالفت کرنے والوں کو بخشا نہیں گیا۔ اور یہ آپ کے زمانے میں جو مخالف ہیں وہ کس کے مخالف ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے نہیں، اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر کے مخالف ہیں۔ جب دوسرے پیغمبروں کے مخالفوں کو بخشا نہیں گیا تو آپ کے جو مخالف ہیں ان کو کیسے بخش دیا جائے گا؟ ان کی بھی سزا کا ایک وقت ہے، اگر اللہ نے ان کی سزا دنیا میں نہیں رکھی تو پھر آخرت میں، مگر بچیں گے نہیں کسی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت سورہ کہف میں کا نزول کیوں ہوا تھا؟ سورہ کہف کا نزول کیوں ہوا تھا؟ مکے کے مشرکین نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں، ہمیں ان کا امتحان لینا ہے، کچھ سوالات بتاؤ۔ تو یہودیوں نے 3 سوال بتائے تھے، یاد ہے نا زبیر؟ تمہیں یاد ہے نا کیا بتائے تھے؟ کیا نام ابو بکر تمہارا؟ وہ یہودیوں نے کئی سوال بتائے تھے؟ ان کا امتحان لو، سچے نبی ہوں گے سوالوں کے جواب دیں گے، سچے نبی نہیں ہوں گے تو نہیں دے پائیں گے۔ کئی سوال بتائے تھے؟ 3۔ کئی بتائے تھے؟ ارے کئی سوال بتائے تھے؟ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، بتائیے یا نہ۔ کئی سوال بتائے تھے؟ 3۔ کون کون؟ نمبر 1،
پہلا سوال ہے روح کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے اصحاب کہف کون تھے جو غار میں جا کے چھپ گئے تھے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کا کیا قصہ ہے؟ تیسرا سوال مسجد اقصی کیسی ہے؟ نہیں، یہ سوال کیا تھا۔ تیسرا سوال کیا تھا شاہ نواز؟ کیا تھا بھائی؟ ذہن میں نہیں رہا، کیا سوال تھا تیسرا؟ تمہیں سے نہیں پوچھا تھا ہم نے اور تم ہی بول پڑے، ہضم نہ ہوا۔ زبیر تم بتاؤ، عتیق بتائیں گے۔ تیسرا کون سا سوال تھا عتیق؟ کیا؟ تو یہ درس کاہے کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ درس کا مطلب سبق ہے۔ جب سبق یاد ہو تو دوسرا سبق پڑھایا جائے، جب وہ پہلا یاد ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ پڑھتے جاؤ بھولتے جاؤ۔ تیسرا سوال کون تھا؟ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں، پوری دنیا میں جس بادشاہ کی حکومت تھی ذوالقرنین، اس کے بارے میں 3 سوال یہودیوں نے سکھائے تھے، اور یہ سمجھ کے سکھائے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہو گئے تو جواب دے گے۔ اللہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے آگے، اور یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ یہودیوں تم نے تو یہ سوال اس لیے سکھائے تھے کہ اگر نبی ہوں گے تو بتائیں گے، نبی نہیں ہوں گے تو نہیں بتائیں گے، مگر تمہیں پتا ہے نبی ہر بات نہیں جانتا، نبی ہر بات نہیں جانتا۔ دیکھو تمہارے نبی تھے جن کی تم نبوت پر ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ہر بات نہیں جانتے تھے۔ جو بات حضرت خضر جانتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ لہذا یہ تم نے سوال دیا ہے یہ سمجھ کر کے کہ نبی ہوں گے تو بتائیں گے، نبی نہیں ہوں گے تو نہیں بتائیں گے، یہ سوال تمہارا صحیح نہیں ہے، مت سمجھو نبی کو ہر بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے اس لیے آگے جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر کا۔ وہ قصہ اسی لیے بیان کیا گیا، یہ جو ہم نے سوال جو سکھایا ہے یہ سمجھ کے کہ نبی ہر بات جانتا ہے، ہر بات ہر نبی نہیں جانتا، اتنا جانتا ہے جتنا اللہ بتاتا ہے۔ دیکھو تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی ہر بات نہیں جانتے تھے۔ دوسری بات اس سے پہلے بتایا گیا کہ تکبر بری چیز ہے۔ مکے کے مشرک تکبر کرتے تھے، ان کا بلال کو، سلمان کو، صہیب کو، غریب صحابہ ہیں، ان کے برابر ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ان کو ہٹا دو تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو برباد ہو گئے، مگر جن پر انہوں نے تکبر کیا تھا اللہ نے ان کے درجوں کو کتنا بڑھا دیا۔ پھر آدم اور شیطان کا قصہ ذکر کیا گیا، وہاں کیا ہوا؟ کس نے تکبر کیا؟ شیطان نے تکبر کیا اور کہا آدم سے ہم افضل ہیں، ہم ان کو کیوں سجدہ کریں؟ شیطان مردود ہو گیا اور آدم علیہ السلام میں تواضع تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگ لی، اے اللہ ہم بھول گئے، ہم نے یہ درخت کھا لیا، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دیے۔ آدم کا درجہ بڑا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے جو متکبر ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا، مگر وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا اور اعلیٰ سمجھتا ہے، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھتے۔ اور اگر کبھی بھولے سے
اگر کبھی بھولے سے ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو تنبیہ کرتا ہے، ان کو ادب سکھاتا ہے۔ بھولے سے، دل سے تو کبھی ان میں تکبر ہوتا نہیں، اگر کبھی کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے جس سے ان کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادب سکھاتا ہے کہ تم کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ اب سنیے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تقریر کر رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تقریر کون کر رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، اور پیغمبر بھی کون سے؟ جلیل القدر عظیم المرتبہ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں؟ کون کون؟ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، کلیم اللہ، اتنے بڑے پیغمبر تقریر کر رہے۔ کتنی تقریر، کیسی زبردست ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی تقریر۔ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں اور کلیجے ان کے ہل پڑے تقریر سے۔ تو ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تقریر کے ختم ہونے کے بعد، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اور بات بھی موسیٰ علیہ السلام کی غلط بولو نہیں تھی۔ نبی کے زمانے میں نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، بڑے عالم تھے وہ۔ اللہ تک پہنچانے والا جو علم نبی کو ہوتا ہے وہ علم کسی کو نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں نہیں پسند آئی؟ نبی کی تربیت اللہ کرتا ہے، نبی کو علم اللہ سکھاتا ہے، لہذا اللہ نے تربیت کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ موسیٰ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، سب سے بڑے میں آدم، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم ہے۔ صحابہ سے جب حضور سے کچھ پوچھتے تھے تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے مگر پھر بھی کیا کہتے تھے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور واقعی ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، مگر اللہ کو تربیت کرنا تھا کہ موسیٰ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے تربیت کی؟ کہا موسیٰ میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم نے وہ علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا۔ میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم نے وہ علم دیا جو تمہیں نہیں دیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں ہم سے بھی کوئی اونچا ہے تو لوگ اپنے سے اونچا کسی کو دیکھنا چاہتے نہیں۔ اس کے پاس ہے، میرے پاس ہے نہیں، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ حسد شروع کر دیتے ہیں، جلنے لگتے ہیں۔ مگر یہ تو نبی ہیں، اور حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی گناہوں سے معصوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سننے کے بعد کیا کہا؟ اے اللہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو علم آپ نے ان کو سکھایا ہے وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کب کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کتنی عمر تھی ان کی؟ لوگ کہتے ہیں اب ہم کیا قرآن سیکھیں، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے طوطے، ہم کہاں قرآن سیکھ پائیں گے، ہمارا زمانہ گزر گیا۔ اور اگر ان کو گاڑی دے دی جائے اور چلانا نہ آتا ہو تو چلانا
سیکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی شرم نہیں. مگر قرآن کا معاملہ آیا، دین کا مسئلہ، اب ہم کہاں سیکھ پائیں گے، ہماری زبان میں نہیں ٹوٹتی، ہم تو بوڑھے ہو گئے. یہ کہتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر میں تو اللہ نبی کو نبوت عطا کرتا ہے، اور اس زمانے کے بعد کی یہ بات ہے، اچھی خاصی عمر ہوگی موسیٰ علیہ السلام، مگر علم کی طلب ہے. اے اللہ مجھے نہیں معلوم ہے، جو اس بندے کو معلوم ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ علم سیکھنا چاہتے ہیں. علم نافع جہاں کہیں بھی ملے سیکھنا چاہیے آدمی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، امتحان بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کا، آزمائش بھی ہے، ہر آزمائش میں نبی پورے اترتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایسا ہے، اللہ کہہ سکتا تھا فلاں جگہ وہ صاحب رہتے ہیں ان سے علم حاصل کر لو، نہیں. موسیٰ میرے اس بندے سے ملاقات تمہاری وہاں ہوگی جہاں 2 دریا ملتے ہیں. 2 دریا جہاں ملتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں ملے گا وہ آدمی، اور ساتھ میں مچھلی رکھ لینا، ناشتے میں ساتھ میں مچھلی رکھنا. جہاں یہ مچھلی کھو جائے وہیں اس آدمی سے ملاقات ہوگی. اب پورا پتہ بتایا جا سکتا تھا، بھائی اس آدمی کو بلایا جا سکتا تھا اور موسیٰ سے ملاقات کرائی جا سکتی تھی، مگر علم کی طلب ہے، تڑپ ہے. موسیٰ علیہ السلام میں سچی طلب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو قبول کیا اور طے کر لیا کہ ہم اس آدمی سے ملیں گے اور علم حاصل کریں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو لیا ساتھ میں. ان کے خادم کا نام تھا حضرت یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف، یعنی یوشع جو بیٹے تھے نون کے، اور نون بیٹے تھے افرایم کے، اور افرایم بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو کون ہوئے وہ؟ نون، یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف، یعنی یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے. یہ خادم تھے کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. پہلے خادم بنے اور بعد میں ان کے خلیفہ بھی ہوئے اور اللہ ان کو نبوت بھی عطا فرمائی. اس زمانے میں یہ ان کے خادم تھے. جب وہ چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ میں مچھلی لی اللہ کے حکم کے مطابق اور کہا اپنے خادم سے، دیکھو مجھے چلنا ہے، میرا سفر لمبا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں جانا ہے، اور جب تک ہم اس منزل پہ پہنچیں گے نہیں چلتے رہیں گے، چاہے جتنا لمبا سفر کرنا پڑ جائے. اس سے کیا پتہ چلا؟ جب کوئی آدمی ساتھ میں خادم ہو اور سفر ہو تو آدمی کو اپنے خادم کو بتا دینا چاہیے کہ مجھے کہاں جانا ہے نا. مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو خادم آدم ہوتے ہیں، نوکر ووکر ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں بتاتے ہیں. یہ تکبر ہے. چلو چلنا ہے، بس کہاں چلنا ہے، کیا کرنا، کچھ نہیں، چلو. اب چلے موسیٰ علیہ السلام، چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام پر آرام کرنے کے لیے لیٹے، اور پتھر کی ایک چٹان تھی اس سے سہارا لگایا اور سو گئے. خادم جاگ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دریا سے جو چھینٹیں اڑ اڑ کے آ رہی ہیں وہ چھینٹیں اس مچھلی تک پہنچی اور مچھلی زندہ ہو گئی. اور زندہ صرف نہیں ہوئی، اچھل کر کے دریا میں، اور صرف دریا میں نہیں گئی، دریا میں تیرنے لگی تو دریا میں راستہ بن گیا، سرنگ بن گئی. ادھر بھی پانی رکا ہوا، ادھر بھی پانی رکا ہوا،
اور جہاں جا رہے طاق ایسا بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے خادم دیکھ رہے ہیں حیرت سے کہ ابھی نہیں بتائیں گے، سو لینے سے جب جاگیں گے تو بتا دیں گے، اور جب جاگے تو بتانا بھول گئے اور چل پڑے آگے۔ اب تک اتنا لمبا سفر کیا موسیٰ علیہ السلام نے، کہیں تھکن محسوس نہیں ہوئی، کہیں بھوک پیاس محسوس نہیں ہوئی، لیکن جہاں جانا تھا جیسے ہی اس سے آگے بڑھے موسیٰ تھک گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بھوک لگ رہی ہے، لاؤ میرا کھانا لاؤ دوپہر۔ اب کھانا تو وہی مچھلی تھی۔ اب خادم کو یاد آیا، کل ہم آپ کو بتانا بھول گئے، اور جہاں ہم لوگ لیٹے تھے آرام کرنے کے لیے، مچھلی تو زندہ ہو کر کے دریا میں چلی گئی سرنگ بناتی ہوئی۔ یہ واقعہ بڑا عجیب تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لگتا شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، چلو واپس۔ اب واپس ہوئے تو سڑک اڑک تو تھی نہیں، اکبری گیٹ کا روڈ ہے، کوئی راستہ تھا نہیں، تو واپس کیسے ہو؟ تو ظاہر بات ہے جس جہاں سڑک نہ ہو اور مٹی کا کچا راستہ ہو، جب آدمی گزرتا ہے تو اس پہ قدموں کے نشانات بن جاتے ہیں۔ انہی قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے، بہت اچھی ٹی شرٹ ہے آپ کی، آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ جب اسی مقام پہ پہنچے جہاں آرام کیا تھا تو دیکھا وہاں ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں چادر اوڑے ہوئے، سر بھی ڈھکا پیر بھی ڈھکے۔ موسیٰ علیہ السلام کا السلام علیکم، انہوں نے چادر ہٹائی، کہ یہاں سلام کی آواز کہاں سے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں موسیٰ۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا جی ہاں۔ کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے ایک علم آپ کو دیا ہے جو مجھے نہیں دیا ہے، اور وہ علم میں آپ سے کے ساتھ رہ کر سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا ہے، اور جو مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا۔ پیغمبروں کا علم کاہے کا دیا جاتا ہے؟ اس راستے پر چلو گے تو جنت پہنچ جاؤ گے، اس راستے سے ہٹو گے تو جہنم پہنچ جاؤ گے۔ پیغمبروں کا علم یہ والا ہوتا ہے۔ پیغمبر جو علم دیتے ہیں، جو کرتے ہیں، پیغمبروں کی نقل کرنا آسان ہے، اس راستے پہ چلنا آسان ہے، مگر حضرت خضر کو جو علم دیا گیا وہ علم کیا تھا؟ وہ دوسرا والا تھا، وہ ہدایت والا علم نہیں تھا۔ وہ دنیا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر دینا، کسی ڈوبتے کو بچا لینا، اس طرح کے کام، ان کا علم کس کو دیا گیا؟ حضرت خضر کو۔ تو قرآن میں تو صرف یہ کہا گیا میرا بندہ ہے، اس کو ہم نے علم دیا گیا، مگر بخاری شریف میں اس بندے کا نام خضر بتایا گیا۔ کون تھا وہ؟ حضرت خضر۔ اور خضر کے معنی ہرا بھرا۔ گنبد خضرا کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جو گنبد بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گنبد خضرا۔ تو اس گنبد کا کلر کیسا ہے دیکھا آپ نے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں بتا رہے؟ ارے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ بھئی جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ سب جانتے ہیں کیسا ہے؟ اور کیلنڈروں میں دیکھتے ہیں، اور اب تو جو تراویح وغیرہ آتی ہے وہاں کی تصویریں آتی ہیں ان میں بھی نظر آتا ہے ہرے کلر کا ہے۔ تو حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس سوکھی زمین پر بیٹھ جاتے تھے وہ زمین ہری ہو جاتی تھی،
سوکھی گھاس پہ بیٹھتے تھے تو گھاس ہری ہو جاتی تھی، جہاں پہ سبزہ نہیں ہے وہاں سبزہ نکل آتا تھا۔ حضرت خضر اللہ کے ولی تھے، نبی تھے، تو غدرے کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے آپ کو سکھایا میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر پائیں گے۔ آپ کیوں؟ جو علم اللہ نے مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا ہے۔ بظاہر جو ہم کام کریں گے وہ بظاہر آپ کو شریعت کے خلاف نظر آئے گا، اور شریعت کے خلاف کوئی کام ہو تو نبی اسے برداشت نہیں کر سکتا، خاموشی نہیں رہ سکتا۔ ہمارا علم اور ہے، آپ کا علم اور ہے، آپ میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنا والا پائیں گے، میں صبر کروں گا اور آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جب میں کوئی کام کروں تو تم مجھے ٹوکنا نہیں، جب تک کہ ہم خود اس کے بارے میں آپ کو نہ بتا دیں کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا، اس میں یہ حکمت تھی، اس میں یہ راز تھا، تم خود سے ٹوکنا نہیں۔ اس لیے جب استاد سے جو سیکھتا ہے اور جو سکھاتا ہے، جب سیکھنے والا سکھانے والے سے روک ٹوک کرتا ہے، ایسا کیوں کیا آپ نے، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو غصہ آتا ہے اور ساتھ پھر رہ نہیں پتہ نکلو یہاں سے۔ تو موسیٰ میرے ساتھ رہو تم، مگر جب تک ہم خود نہ بتائیں تم کسی چیز کے بارے میں مجھے ٹوکیے گا نہیں۔ تھوڑا سا آپ دور اور بیٹھ جاتے تو اچھا تھا، جگہ نہیں ہے شاید، ابھی بھی مسکرا رہے ہیں، ہل نہیں رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تو خیر روانہ ہوئے دونوں لوگ۔ اب کیسے روانہ ہوئے تو دیکھا جہاں جانا ہے بیچ میں دریا ہے، کشتی سے بیٹھ کے جائیں گے۔ کشتی والوں کے پاس گئے تو کشتی والے حضرت خضر کو جانتے تھے کہ تشریف رکھیے آپ، اور ان سے پیسے ویسے کرایہ نہیں لیا انہوں نے، یہ اللہ والے لوگ ہیں، برکت ہوتی ان سے کیا کرایہ لینا۔ کشتی پہ روانہ ہو گئے۔ کشتی جا رہی تھی، جب قریب آئی ساحل کے تو حضرت خضر نے اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ اچھی بھلی کشتی تھی، اس کا تختہ اکھاڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا فوراً بول پڑے، کہنے یہ تختہ آپ نے کیوں اکھاڑا؟ اس سے تو کشتی والوں کے ڈوبنے کا اندیشہ ہے، یعنی مالی نقصان بھی آپ نے کیا اور لوگوں کی جان بھی آپ نے خطرے میں ڈال دی۔ حضرت خضر نے کہا جاتا ہے وہاں پہ کوئی شیشہ لگا دیا تاکہ پانی اندر نہ آئے، یا ساحل کے قریب جب کشتی پہنچنے والی تھی تب انہوں نے تختہ اکھاڑا تاکہ لوگ ڈوبے نہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اعتراض کیا تو خضر نے کیا کہا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھیے میں بھول گیا تھا، اور بھول چوک کے اوپر اتنی سختی نہیں کرنا چاہیے، میرا عذر ہے، اگر سخت معاملہ کریں گے تو ہمارا آپ کا ساتھ نہیں رہ پائے گا، میں بھول گیا تھا لہذا زیادہ سخت مواخذہ نہ کیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے آگے چلے۔ اب جو ساحل پہ اترے کشتی سے تو ایک میدان میں دیکھا بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ جو سب سے خوبصورت تھا، حضرت خضر نے اسے پکڑا اور اس کی گردن یوں موڑ دی، بعض روایات میں دیوار سے مار دیا، بعض روایات میں لٹا کر کے باقاعدہ چھری چلا کے ذبح کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو منظر دیکھا تو فوراً کہا لقد جیت شیئا نکرا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس،
آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، معصوم، وہ تو بچہ تھا، اگر اس نے کسی کو قتل بھی کیا ہوتا تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، مگر جب نابالغ بچہ ہو تو اس سے قصاص بھی نہیں لیا جاتا، اور آپ نے اسے قتل کر دیا۔ یہ تو اس سے سخت حرکت ہے، وہاں تو خالی مال کا نقصان تھا، یہاں تو معصوم جان کا نقصان ہے۔ اب حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے ان کا جو علم ہے واقعی وہ میرے بس کا نہیں ہے، کہ ہم اعتراض کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی کا کام ہے، غلط کام ہو، خلاف شریعت ہو اور نبی نہ بولے، یہ ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، مگر ہمارے لیے تو یہی حکم ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اب کی مرتبہ معذرت نہیں کی، بس یہ کہا اچھا ایک موقع اور دیجئے، آئندہ اگر میں سوال کروں آپ سے تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اب وہ ایک بستی میں داخل ہوئے، وہ کشتی والے تو اتنے شریف تھے، انہوں نے بٹھایا، کرایہ نہیں لیا، مگر اس بستی کے لوگ اتنے خسیس تھے، کنجوس، مکھی چوس، بے مروت، کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں نے کہا مجھے اپنا مہمان بنا لو، ہیں منہ پھوڑ کے کہا مجھے اپنا مہمان بنا لو، مجھے کھانا کھلا دو، مگر ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، کوئی بھلا بندہ وہاں ایسا نہیں تھا۔ آپ بتائیے، حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے دیکھا ایک دیوار ہے، بڑی سی دیوار، اور وہ گرنا چاہتی، جھکی ہوئی ہے، جو آدمی وہاں سے گزرتا ہے وہ ڈر کے مارے بھاگ کے گزرتا کہیں گر نہ جائے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ لگا کے اسے سیدھا کر دیا، وہ نبی تھے، وہ بھی معجزہ تھا، نہ کنی نہ وصولی نہ گرانا نہ مزدور، اکیلے سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بولے اور کہنے لگے جو لوگ اتنے بے مروت ہوں، کھانا طلب کرنے کے بعد بھی جنہوں نے کھانا نہ کھلایا ہے، ایسے لوگوں کا کام بغیر پیسے لیے، اجرت لیے وہ کرنا، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ ایسے بد اخلاق لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان سے تو پیسے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا بس بھائی، ہماری آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، لیکن جو کام میں نے کیے ہیں ان کاموں میں وہ بظاہر خلاف شریعت تھے، لیکن ان کاموں میں جو حکمت تھی، جو راز تھا، وہ آپ کو معلوم ہو جائے تو یہ الجھن ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے وہ تینوں اپنے کاموں کے راز بتائے اور کہا یہ کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں، اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت خضر کیا تھے؟ ولی نہیں تھے بلکہ نبی تھے۔ غیر نبی ایسے کام کر ہی نہیں سکتا، کسی کو قتل کر دے، چاہے جتنا بڑا ولی ہو، قتل نہیں کر سکتا۔ تو نبی کے بعد اللہ کا حکم ہے وہی کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو ہمیں ان دونوں کے کچھ اور واقعات معلوم ہو جاتے اور اس سے اندازہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں ہمیں بظاہر وہ اچھے نہیں لگتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت جب نبی نہیں سمجھ سکتا تو ہم جیسے لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ ہے خلاصہ۔ آپ سنیے قرآن پاک سے، اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم سے، فتح کے معنی عربی میں جوان کے ہیں، اور جب اس کی نسبت کسی کی طرف کی جائے فلاں کا جوان تو مطلب اس کا خادم ہوتا ہے، اور خادم جو رکھا جاتا تھا وہ چھاٹ کر بوڑھا رکھا جاتا تھا۔ خادم کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ خادم کاہے کے لیے رکھا گیا؟ تاکہ ہم اس کی خدمت کریں یا وہ ہماری خدمت کرے۔ اگر بوڑھا آدمی ہوگا
تو خود اس کی خدمت کرنا پڑے گی. تو کس کو رکھا جاتا تھا؟ جوان آدمی کو. تو قرآن کہتا ہے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، قرآن نے فتح کا لفظ کہا، حالانکہ ہے خادم. یہ اسلامی ادب ہے کہ غلام اگر ہے تو غلام کو بھی غلام نہ کہو. نوجوان کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں برابر چلتا رہوں گا لمبے سفر پر یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ. جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں ایسی جگہ دنیا میں بہت ساری ہیں. یہاں کون سے دو دریا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا بحیرہ فارس اور بحیرہ روم، جہاں دونوں ملتے ہیں. بعض نے کہا یہ جگہ افریقہ میں ہے، بعض نے کہا یہ جگہ تنجا میں ہے، بعض نے کہا یہ جگہ اندلس میں ہے. مگر قرآن نے صرف اتنا بتایا جہاں دو دریا آپس میں ملتے اور جمع ہوتے ہیں. اور جہاں بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں آ گیا. او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں گا برسہا برس. اگر وہاں پہنچنے میں کئی سال بھی اگر لگ جائیں گے تو وہاں جا کے دم لیں گے، علم حاصل کر کے رہیں گے. یہ علم کی طلب اور طلب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. قرآن کہتا فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم. کہاں پہنچے؟ مجمع بینہما، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ. نسیا حوتہما، تو دونوں بھول گئے اپنی مچھلی. وہ مچھلی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے بعض مفسرین نے وہی کھانے کے لیے تھی مچھلی اور وہی نشانی بھی تھی. بعض لوگوں نے لکھا مفسرین نے کہ ایک طرف مچھلی کا حصہ کھا بھی لیا تھا دونوں نے. دو سائٹیں ہوتی مچھلی کی، ایک سائٹ کھا بھی لی تھی. اس کے بعد بھی وہ زندہ ہو کر کے دریا میں چلی گئی. تو دریا میں جب وہ گئی تو اس کی ایک سائٹ ویسے ہی رہی اور ایک ہی سائٹ پہ گوشت. بہت سے لوگوں نے وہ مچھلی دیکھی بھی ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ایک کروٹ کی مچھلی دیکھی ہے. تو قرآن کہتا ہے نسیا حوتہما، بھول گئے وہ دونوں اپنی مچھلی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں، سمندر میں سرنگ کی طرح. کیسے؟ مچھلی چلی گئی، پانی مل گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پانی ملا نہیں. جیسے سرنگ ہوتی ہے، ارے سرنگ ہوتی ہے ادھر دیوار اوپر چھت، ایسے وہ راستہ پانی میں بنتا چلا گیا. فلما جاوزا، جب وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام ان کے خادم جاوزا آگے بڑھ گئے. کہاں سے؟ جہاں جانا تھا وہاں سے آگے بڑھ گئے. قال لفتاه آتنا غداءنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا لاؤ ہمارا صبح کا کھانا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم نے سفر کی اس منزل میں بڑی مشقت محسوس کی ہے. اس سے پہلے چلتے رہے. کتنے دن چلے؟ ایک دن اور ایک رات، مگر کوئی تھکن نہیں ہوئی. مگر جہاں جانا تھا جب اس سے آگے بڑھے تو کیا ہوا؟ تھکن محسوس ہوئی. یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا تاکہ پہنچ جائے اپنے مقام پر. قال ارائیت اذا آوینا الی الصخرہ، تو خادم نے کیا عرض کیا موسیٰ علیہ السلام سے؟ کھانا آپ مانگ رہے ہیں. قال ارائیت، کہا دیکھیے، اذ آوینا الی الصخرہ، جب ہم لوگ ٹھہرے تھے صخرہ، چٹان کے پاس، تو مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، عجیب انداز سے چلی گئی تھی، اور میں اس کا تذکرہ کرنا آپ سے
بھول گیا۔ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، اور میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی مچھلی کا تذکرہ کرنا، واقعہ بیان کرنا میں بھول گیا۔ کیوں بھول گئے؟ ایسے واقعے تو آدمی بھولتا نہیں، یہ تو بہت حیرتناک واقعہ تھا کہ مچھلی کا جس میں نمک امک سب لگا ہو، مسالے لگے ہوں، اور وہ زندہ ہو جائے، اور صرف زندہ نہ ہو بلکہ اچھل کر دریا میں چلی جائے۔ اور اس سے عجیب بات تھی، جب دریا میں چلے تو راستہ سرنگ جیسا بن جائے۔ تو کیوں بھول گئے؟ سفر میں چلے ہوں گے تو سفر میں خیالات آئے ہوں گے، بیوی بچوں کا خیال آیا ہوگا، گھر والوں کا خیال آیا ہوگا، یا پھر وہ موسیٰ کے خادم تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے عجیب عجیب واقعات تو صبح شام دیکھتے ہی رہتے تھے۔ اس سے بڑے عجیب واقعے دیکھے تو اگر یہ بھی عجیب واقعہ دیکھا، اگر ذہن سے اتر گیا تو بڑی بات۔ اور بعد حضرات نے یہ لکھا کہ وہ بھولے کیوں؟ لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مچھلی حوالے کی تھی اور کہا تھا اس کو حفاظت سے رکھنا، اس کو حفاظت سے رکھنا، یہی نشانی ہے، جہاں کھو جائے وہیں منزل ہے، تو انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم حفاظت کر لیں گے، مجھے آتا ہے حفاظت کرنا۔ چونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا انشاءاللہ میں اس کی حفاظت کروں گا، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر بھروسہ کیا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مچھلی کی ہم حفاظت کریں گے، آپ مطمئن رہیے۔ اس لیے اللہ میاں نے تو کیا ہوا؟ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، میں مچھلی کو بھول گیا، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، اور مجھے اس کو نہیں بھلایا مگر شیطان نے، اس لیے شیطان ضروری کاموں کو بھلا دیتا ہے اور غیر ضروری کاموں کو یاد دلاتا ہے۔ کب یاد دلاتا ہے؟ نماز میں۔ اور ہمیں نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کا آپ سے ذکر کروں۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے اپنا عجیب سمندر میں راستہ بنا لیا۔ یہ تو اتنا بتائیں گے، اس کا راستہ سمندر میں جانے کا بڑا عجیب تھا۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَارْتَدَّا، تو وہ لوگ واپس لوٹے، عَلَىٰ آثَارِهِمَا، اپنے نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، جب منزل پر پہنچے تو انہوں نے پایا ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندہ، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی۔ رحمت کا مطلب ولایت، بزرگی عطا کی تھی۔ رحمت کا مطلب ہم نے جس کو نبوت عطا کی تھی، ہم نے جس کو عطا کی تھی اپنے پاس سے رحمت۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ان کو ہم نے سکھایا تھا اپنے پاس سے علم۔ اپنے پاس سے علم کا مطلب علم حاصل کرتے ہیں لوگ کسی نہ کسی استاد سے، ہے نا؟ اور یہاں علم کس نے سکھایا؟ اللہ نے بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی سے سیکھے ہوئے جو علم اللہ دیتا ہے اس علم کو کہتے ہیں علم لدنی۔ علم لدنی یعنی اللہ کے پاس سے جو علم عطا کیا گیا خاص طور سے۔ تو اللہ فرماتا ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا اپنے پاس سے، خاص قسم کا علم۔ چنانچہ انہوں نے کہا بھی موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں جو علم حاصل ہے وہ آپ کو نہیں، جو آپ کو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں۔ اور پھر کشتی پہ جب بیٹھے تو اتنی دیر میں ایک پرندہ آیا اور وہ کشتی پہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے دریا میں چونچ ماری 1-2 مرتبہ۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو علم آپ کے پاس ہے اور جو علم ہمارے پاس ہے اور جو علم دنیا میں سب کے پاس ہے، اس علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں وہ پانی کا قطرہ جو اس پرندے کی چونچ۔ یہ بھی حضرت خضر نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ
جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے، اللہ کی مخلوق کا علم اللہ کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا۔ کیوں؟ سمندر ہے تو بہت بڑا منتہائے نظر تک، جہاں تک نظر جائے سمندر، مگر سمندر کی ایک لمٹ ہے۔ ارے ہے نہیں ہے سمندر، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، اور کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب کے ساتھ، حالانکہ علم میں کون بڑا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ درجے میں کون بڑا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ مگر چونکہ سیکھ رہے ہیں، اس لیے جس سے کوئی چیز سیکھی جائے تو اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، کیا هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں اس مفید علم میں سے جو علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کیا مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو انہوں نے فوراً کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی وہ علم آپ کے علم کے اعتبار سے الگ ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ کون سا ہے؟ اسرار ہیں دنیا کے، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ اسرار شریعت ہے، شریعت کا علم ہے، جو ہم عمل کریں گے وہ بظاہر شریعت کے خلاف ہوگا۔ کیا کہا؟ آپ صبر نہیں کر سکیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے آپ اس چیز پر صبر کر سکتے ہیں جو چیز آپ اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے، جو آپ کی معلومات میں نہیں ہے، جس کی علت، جس کی حکمت آپ نہیں جانتے، کیسے صبر کر سکتے؟ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، میں پوری کوشش کروں گا، لیکن پھر بھی پیغمبر ہے نا، دعویٰ نہیں کیا میں صبر کروں گا، خالی انشاءاللہ صبر کروں گا۔ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کی مخالفت بولو ہو جاتی، کہا تھا صبر کریں گے، صبر کر نہیں پائے، تو پہلے ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب پائیں گے آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی معاملے میں مخالفت نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جب رہنا تو میری کسی بات کو دیکھ کر اعتراض نہ کرنا، روک ٹوک نہ کرنا، لہذا جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، میں آپ کی مخالفت میں ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، پس اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے سوال نہ کیجیے گا کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں بیان نہ کر دوں۔ فانطلقا، قرآن کہتا ہے اس عہد و قرار کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں سفر پر روانہ ہو گئے، اور سفر کاہے کا تھا؟ سمندر کا، اور سمندر کا سفر کیسے ہوتا ہے؟ کشتی سے۔ حتی اذا رکبا، قرآن ہندی کی چندی نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہو گئے، کائے پہ؟ کشتی پہ، فی السفینہ، کشتی میں، خرقہا، تو حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ قال خرقتها لتغرق اهلها،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ لتغرق اہلہا، اس میں رہنے والے اور سفر کرنے والے ڈوب جائیں۔ انہوں نے تو بغیر کرائے کے آپ کو بٹھایا، اور آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اگر کرایہ نہیں انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو احسان کا نقصان تھوڑی نہ کرنا چاہیے تھا۔ احسان کا بدلہ احسان ہے یا نقصان ہے؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے عجیب حرکت کی ہے جو حرکت مناسب نہیں تھی۔ تو حضرت خضر نے جواب میں کیا کہا؟ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ رہ کر، میرے افعال کو دیکھ کر ظاہر شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، اور کیا معذرت کی؟ کہا میرا مواخذہ نہ کیجئے اس بات پر جو میں بھول گیا۔ ارے بھول گئے تھے ہم نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کی کسی بات پر روک ٹوک نہیں کریں گے، مگر پھر یاد نہیں رہا۔ جو چیز بھول جائے آدمی اس کے اوپر سخت مواخذہ بات پرس نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور میرے اس کام میں سختی نہ کیجیے، سخت معاملہ نہ کیے، یہ تو بھول چوک ہے۔ فَانْطَلَقَا، چنانچہ وہ دونوں پھر چل پڑے۔ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا، یہاں تک کہ ان دونوں نے ملاقات کی ایک لڑکے سے، غلام جو بالغ نہ ہوا ہو، قریب البلوغ ہو، نابالغ ہو۔ فَقَتَلَهُ، تو اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کر سکتے تھے، اگرچہ وعدہ کر چکے تھے۔ قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيًّا، کہ آپ نے قتل کر دیا ایک پاکیزہ نفس کو، ایک بچے کو جو معصوم ہے۔ بِغَيْرِ نَفْسٍ، بغیر کسی کی جان لیے ہوئے، ایک تو بچہ، دوسرے ایسا بچہ جس نے کسی کو مارا بھی نہیں تھا کہ بدلے میں چلو اس کی جان لی جاتی ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، واقعی آپ نے بڑی نامعقول حرکت کی ہے، یہ کہا۔ تو حضرت خضر نے پھر کیا کہا؟ 16واں پارہ یہیں سے شروع ہو گیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا، کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے ساتھ میں نہ رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، واقعی آپ میری طرف سے عذر کی انتہا تک پہنچ گئے کہ 3 مرتبہ ہو چکا ہے، آپ نے میری معذرت قبول کی 3 مرتبہ، 3 مرتبہ بہت ہوتا ہے۔ فانطلقا، لہذا وہ دونوں چل پڑے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، یعنی گزر نہیں ہوا، خاص طور سے اس بستی میں، اس دیہات میں موسیٰ اور حضرت خضر ارادے کے ساتھ گئے۔ کاہے کے لیے گئے؟ استطعما اہلہا، تاکہ وہاں رہنے والوں سے کھانا طلب کریں اور ان کے مہمان بنیں اور مہمان بننے کی درخواست کریں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو اس بستی والوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ یہ بستی والے کون تھے؟ بعض لوگوں نے کہا اس بستی کا نام تھا انطاکیہ۔ کیا نام تھا؟ انطاکیہ۔ اور جس بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا اس کا نام تھا جیسور۔ کیا نام تھا؟ جیسور۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّهُ، تو پایا ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو جو چاہتی تھی کہ گر جائے، چاہتی تھی گر جائے، یعنی ایسا لگتا تھا اب کی برسات میں یہ دیوار بھی گر جائے گی، گرنے کے قریب تھی، یعنی جھک چکی تھی۔ فَأَقَامَهُ، تو حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر
بھولے سے نہیں، جان بوجھ کے کہا۔ لو شئت قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے، اور ایسے بے مروت لوگوں کا کام فری میں نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ایسے بد اخلاق لوگوں کی اصلاح ہو جائے، ان کو سبق ملے۔ تو حضرت خضر نے کیا کہا؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب جدائی ہو رہی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں بتائے دیتا ہوں تم کو ان کاموں کی حقیقت جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ رکھا بھی رہنے دیتے، آپ بھول گئے تھے نا، اب بھول گئے تھے تو بھول جانے دیتے۔ سبحان اللہ، اس وقت نہیں یاد دلایا جب ہم مانگ رہے تھے، وہ اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ رخسانہ کی طبیعت کافی علیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ لکھتے ہیں ہماری بہن کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جی کیا لکھا ہے؟ روزی، اسرار صاحب ہیں، وہ اپنے معاشی تنگی روزی میں ترقی کے لیے دعا کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں روزی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے حلال روزگار کی سبیل پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں گھروں میں اختلاف ہے اس کو دور کر اتحاد اور محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ ہم سے امید رکھتے ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ۔